دلائی لاما زندگی کا ماما، ان کی طرف سے کبھی 110 سال تک زندہ رہنے کی پیش گوئی کی گئی تھی، لیکن اس پیش گوئی کو ان کی طرف سے پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ اب ان کی طرف سے نئی پیش گوئی سامنے آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ 130 سال تک زندہ رہنا چاہتے ہیں، بلکہ اس سے بھی اوپر۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے پیروکاروں سے کہا ہے کہ ان کے لیے صحت کی دعا کریں۔ ان کی اپنی اب تک عمر کتنی ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ان کی قبر میں کیسے ٹانگے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ 130 سال سے زیادہ عرصہ وہ زندہ رہیں۔ تو دنیا میں وہ کیا کر کے دکھانا چاہتے ہیں؟ 130 سال تک، مزید 40 سال تک وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے پہلے کیا کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں؟ ان میں کیا کوئی کسر رہ گئی تھی کہ ان کو مزید 40 سال چاہیے؟ اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے لوگ تو 40 سال سے بھی کم عمر کے، بلکہ 20 سال کے بھی ایسے کارنامے انجام دے چکے ہیں کہ دنیا ان کو مانتی ہے، لیکن ان کو 130 سال سے زیادہ زندگی چاہیے۔ دلائی لاما کے بارے میں آپ کے سامنے ایک مکمل رپورٹ رکھتے ہیں، جس میں وہ کس طرح سے خواہش کرتے ہیں کہ ان کو 130 سال سے زیادہ کی عمر چاہیے۔ تبتن باشندوں کے روحانی پیشوا دلائی لاما نے کہا ہے کہ وہ اپنے 130 برس سے زائد کی عمر تک زندہ رہنے کی امید کرتے ہیں۔ دلائی لاما 6 جولائی 2025 کو ٹھیک 90 برس کے ہو گئے ہیں۔ بھارت کے شہر دھرم شالہ سے، جہاں دلائی لاما اشروں پہلے اپنی جلا وطنی کے آغاز سے اب تک مقیم ہیں۔ 5 جولائی کو ملنے والی رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ دلائی لاما نے اپنی موجودہ طبی زندگی کی طوالت سے متعلق جو بیان آج دیا، اس سے محض چند روز پہلے انہوں نے اپنے ممکنہ جانشین کے بارے میں ایک باقاعدہ منصوبے کی کچھ تفصیلات بھی جاری کر دی تھیں۔ جب انہوں نے 130 سال تک زندہ رہنے کی امید لگا رکھی ہے اور اس کا یقین بھی انہیں ہوا ہے، تو کیسے وہ اپنے جانشین کا 40 سال پہلے ہی اعلان کر دیں گے؟ چلتے آگے، دلائی لاما نے، جنہوں نے کہا تھا کہ ان کے جانشین کا انتخاب ان کی موت کے بعد ہی ہو سکے گا، اپنی ممکنہ جانشینی کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ ان کا ارادہ ہے کہ اپنی موجودہ زندگی میں موت کے بعد وہ ایک اوتار کی صورت میں دوبارہ ظاہر ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بھارتی شہر دھرمشالہ سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق تبتن باشندوں کے روحانی پیشوا دلائی لاما نے اپنی طویل العمری اور 130 برس سے زائد کی عمر تک زندہ رہنے سے متعلق امید کا اظہار ہفتہ 5 جولائی کے روز اپنے مذہبی پیروکاروں کی اہتمام کردہ ایک ایسی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا، جس کا مقصد ان کی درازی عمر کے لیے دعا کرنا تھا۔ دلائی لاما، جنہوں نے اتوار 6 جولائی کو اپنی 90ویں برسی منائی تھی، ان کے پیروکاروں کی صحت سے متعلق تشویش کا شکار رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ماضی میں ایک مرتبہ اپنے پیروکاروں سے خطاب کرتے ہوئے دلائی لاما نے کہا تھا کہ وہ 110 برس کی عمر تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ لیکن اس مذہبی شخصیت نے اپنے تازہ ترین بیان میں موجودہ زندگی میں اپنی عمر 130 برس سے بھی زیادہ تک رہنے کی امید ظاہر کی ہے۔ دلائی لاما نے اپنے ہزارہ پیروکاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں اب تک بدھا کے دھرم اور تبت کے باشندوں کی خدمت کرتے رہنے میں بخوبی کامیاب رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میں 130 برس سے زائد کی عمر تک زندہ رہوں گا۔ دلائی لاما شمالی بھارت کے جس قدرے چھوٹے پہاڑی شہر دھرمشالہ میں رہتے ہیں، وہ وہاں پہ 1959 سے جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج سے تقریباً 66 برس قبل دلائی لاما بھارت کے شہر میں اس وقت رہائش پذیر ہوئے تھے جب تبت پر چین کے حکمرانی کے خلاف ہونے والی ایک ناکام بغاوت کے دوران انہیں تبت سے فرار ہونا پڑا تھا۔ تقریباً 2 تہائی صدی کے اس عرصے میں دلائی لاما نے نہ صرف چین میں کمیونسٹ پارٹی کی حکمرانی میں تبت کے لیے زیادہ خود مختاری کی خواہشات اور کوششوں کو زندہ رکھا ہے، بلکہ ساتھ ہی وہ چین میں اور چین سے باہر تبتن باشندوں کو مسلسل تحریک دیتے رہنے میں بھی کامیاب رہے ہیں۔ بدھ کے روز دلائی لاما نے اپنے پیروکاروں کو بتایا تھا کہ وہ اپنی موت کے بعد ایک اوتار کی شکل میں دوبارہ ظاہر ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یوں یہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا کہ ان کی موت کے بعد ان کا جانشین کون ہوگا۔ دوبارہ ظہور کے لیے انسانی جسم کا انتخاب۔ تبتی بدھ مذہب کے عقائد کی روح سے دلائی لاما اپنے لیے کسی بھی ایسے انسانی جسم کا انتخاب کر سکتے ہیں جس کی صورت میں وہ دوبارہ ظاہر ہونا چاہتے ہوں۔ دلائی لاما، جنہیں امن کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں برسوں پہلے نوبل امن انعام سے بھی نوازا گیا تھا، ماضی میں یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کے بعد اگلے دلائی لاما کی تلاش اور ان کے باقاعدہ تسلیم کیے جانے کی کوششوں کی قیادت ماضی کی بدھ روایات کے مطابق ان کا دفتر کرے گا۔ ساتھ ہی ماضی میں دلائی لاما یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کے جانشین کی پیدائش آزاد دنیا میں ہوگی۔
ہوگی، جس کا ان کے مطابق مطلب یہ ہے کہ ان کے جانشین کی پیدائش موجودہ عوامی جمہوریہ چین سے باہر ہو گئی۔ دلائی لاما خود کو اتنی پہنچی ہوئی ہستی ظاہر اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے پیروکار ایسا مانتے بھی ہیں، تو وہ اپنی زندگی میں ایک نیا دلائی لاما کیوں پیدا نہیں کر لیتے؟ مطلب یہ کہ کسی جسم کا وہ انتخاب کریں، کسی نوجوان کا انتخاب کریں اور اپنی روح اس میں داخل کر دیں، اور ان کا یہ جو جسد خاکی ہے اس کو جلانا ہے یا پھر دفنانا ہے، یا وہ جو بھی حکم دیتے ہیں اس کے مطابق آخری رسومات ادا کر دی جائیں، اور اپنی آخری رسومات وہ خود بھی نئے جسم میں داخل ہو کر ادا کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا انسانیت میں اپنی نوعیت کا واحد اور منفرد واقعہ ہوگا کہ ایک شخص اپنی زندگی میں روح اپنے دوسرے جسم میں منتقل کرتا ہے اور اپنی تدفین بھی اپنے ہاتھ ہی سے کرتا ہے۔ آپ کو پھر بتا دیں، دلائی لاما زندگی کا ماما 110 سال زندہ رہنے کی پیش گوئی پس پوچھ ڈالی، اور اب 130 سال سے اوپر وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں اور اپنے پیروکاروں سے کہتے ہیں کہ میری صحت کے لیے دعا کریں۔ ایسی ڈرامے بازیاں ہمارے ہاں بھی ہوتی رہی ہیں۔ ایک صاحب کی طرف سے کہا گیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی 63 سال تھی تو میرا بھی 63 سال کی عمر میں انتقال ہو جائے گا، لیکن وہ اب بھی 70 72 73 74 75 سال کی عمر میں زندہ سلامت ہیں۔ اسی طرح سے ساہیوال میں بھی ایک پیر صاحب ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ کل جمعے کو روز میرا انتقال ہو جائے گا۔ ان کے ہزاروں مرید دور دراز سے وہاں پہ پہنچ گئے، یہ سجدے میں گر گئے، لوگ انتقال کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ان کی طرف سے سجدے سے اٹھ کر کہا گیا کہ ابھی تمہاری موت کا وقت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی مجھے بتایا گیا ہے، اور وہ اپنے مریدین کے ساتھ حشاش بشاش وہاں سے اٹھے، اب تک بھی وہ زندگی کے نظارے لوٹ رہے ہیں۔ اسی طرح سے دلائی لاما نے کہا کہ میں اتار کی صورت میں دنیا کے سامنے آؤں گا، جیسا کہ ہم نے کہا کہ ان کو پھر یہ چاہیے، اتنی وہ پہنچی ہوئی ہستی ہیں تو پھر کسی جسم کا انتخاب کریں اور اس میں اپنی روح کو داخل کر کے اپنی تدفین اپنے ہاتھوں سے کریں۔ اور کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو یہ ہمارا پروگرام، یہ ہمارا ویلاگ، یہ ہماری ویڈیو کیسے لگی۔ اجازت دیجیے۔